मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आजकल हम जिगर के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज हम एक बीमारी कवर करेंगे जिसका नाम है सिरोसिस ऑफ लिवर। ये लिवर जिगर का नाम है और सिरोसिस का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सीरियस समझी जाती है, क्योंकि इसकी कोई बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। यकीनन कुछ ऑप्शंस हैं, मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली आपके साथ, लेकिन ये पहले ये बताया जाए, डिस्कस किया जाए कि ये सिरोसिस है क्या। नॉर्मली हमारा जो जिगर है ये बहुत एक स्मूथ ऑर्गन है, यहाँ राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और यहाँ करके नीचे करके पड़ा होता है। डायफ्राम जो है, जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है लंग्स को पेट से, उसके नीचे पड़ा होता है, और इसके बेशुमार फंक्शन है। बड़ा ये स्मूथ होता है, और जैसे नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, कलेजी कभी आपने देखी होगी किसी एनिमल की ज़िबा करते वक्त, तो वो कलेजी को हम कहते हैं जिगर। तो कई बीमारियों की वजह से कई तरह की वजूहात हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, वेट का बढ़ जाना है, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा है, और उसके अलावा पित्ते की पुरानी बीमारी चल रही हो। तो इस तरह की कई बीमारियां ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके नतीजे में जिगर आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरह लिवर को भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एक रिज़र्व दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा भला ऑर्गन डैमेज हो भी चुका हो तो वो फंक्शन कर रहा होता है, इतना कि हमारी बॉडी का निज़ाम चल रहा होता है। तो बहुत देर तक तो वो सिरोसिस ऐसी स्टेज पे होता है जब पता भी नहीं चलता, मरीज़ को भी नहीं पता चलता कि ये सिरोसिस हो रहा है, और कभी कोई डॉक्टर उस वक्त देखे तो शायद वो भी उसको मिस कर जाए। वो बहुत अर्ली स्टेज होती है, टेस्टों में शायद आ जाए, लेकिन वैसे कोई अलामात नहीं होती और कोई मुआयने पे फाइंडिंग नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जिगर का जो सिकुड़नापन है ये बढ़ जाए, तो उसमें फिर कोई तरह की अलामात आती हैं और कई तरह की जो है मुआयने पे फाइंडिंग्स आती हैं। तो होता यह है कि मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन में से जो न्यूट्रिएंट को लेके वो लिवर में जाता है, फिर लिवर में से गुजर के आगे वो हार्ट में जाता है। तो पहला काम तो ये होता है कि जब वो जिगर में से ब्लड सही तरह से पास नहीं हो पाता तो ब्लड पीछे जाता है, पीछे रुकता है, पीछे उसका प्रेशर बढ़ता है, जो पोर्टल वेन है उसके अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ से फ्लूइड ऊज आउट करके पेट में पानी पड़ जाता है, जिसको असाइटीज़ बोलते हैं। तो पेट में पानी पड़ जाना एक काफ़ी सीरियस अमल है। फिर उसी प्रेशर के पीछे से जो तिल्ली में से आती है वही नाली, तो तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली का बढ़ जाना भी एक मसला है। और उस इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि जब ये खून जिगर में से नहीं गुजरता तो फिर कुदरत को ऑल्टरनेट रास्ता बनाती है। तो ऑल्टरनेट रास्ता जो है, जो हमारे स्टमक और खुराकी नाली है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक वेनें होती हैं जो नॉर्मली उनमें से खून का दौरान नहीं होता, लेकिन वो एक किस्म का यूँ समझ लिए कुदरत ने एक स्टैंड बाई मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो वहाँ से ब्लड फिर हार्ट को पहुँचता है। वो ब्लड जो इंटेस्टाइन में से जिगर के थ्रू हार्ट को पहुँचना था और आगे सर्कुलेशन में जाना था, वो वहाँ से चूँकि नहीं जा चुका पूरी तरह से, तो कुछ उसका हिस्सा इधर खुराक की नाली के अंदर जो छोटी छोटी वेन्स हैं उसके अंदर से गुजर के चला जाए। आपको लगेगा ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यकीनन है, इससे कई साल बंदे को लाइफ मिल जाती है, लेकिन उसकी वजह से वो नालियाँ जो छोटी छोटी हैं वो फूलना शुरू हो जाती है। जब फूल जाती हैं तो वो फूल फूल के कई दफ़ा वो बिल्कुल हमारी उंगली के साइज़ की या इससे भी बड़ी हो सकती हैं, तो फिर ऑब्वियसली किसी दिन वो रप्चर कर जाती है, फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो एक बहुत ही सीरियस चीज़ ज़ाहिर होती है, वो खून जो है, खून की उल्टी भी मरीज़ को कई दफ़ा आती है और कई दफ़ा खून पखाने के रास्ते भी आता है। तो ये चंद एक अलामात हैं कि जिस बंदे को जिगर का ये मर्ज़ है, सिकुड़नपन, उसमें
خون کی الٹی بھی آ سکتی ہے، خون کا پخانہ بھی آ سکتا ہے، پیٹ پھول بھی سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تلی بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لیور کا فنکشن ہے، لیور کے بہت سارے فنکشن میں نے بتایا تھا کہ ایک جو جسم میں سے فاسد مادے ہیں ان کو نکالنا بھی اس کا فنکشن ہے، اور جسم میں فاسد مادے جو ہیں ان میں مثلاً ہے ایک امونیا ہے۔ انفیکٹ وہ امونیا ہم ایک پروٹوٹائپ کے طور پہ لیتے ہیں، بے شمار یعنی ان گنت چیزیں ہیں جو باڈی میں بیکار جب آخری اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ بن جاتی ہیں، جو کہ ان کا باڈی میں سے نکالنا ضروری ہے، ادروائز باڈی صحیح کام نہیں کرے گی، تو وہ اس کا نکالنا رک جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جو فاسد مادے رک جاتے ہیں وہ اس کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان کے سب سے زیادہ جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ دماغ کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب دماغ کے اوپر ہوتے ہیں تو مریض پہلے تو تھوڑی سی اس کو غنودگی سی ہو جاتی ہے، ڈس اورینٹڈ سا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ اس کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہنا وہ کچھ چاہتا ہے کہہ وہ رہا ہے، اس کی آواز میں جو اس کا ایک ہوتا ہے تو صحیح نہیں تناور ہے، اپنا تسلسل رہتا، بات وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ بھی کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ نیم بے ہوشی میں اور الٹیمیٹلی بے ہوشی میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی، یعنی لیور کی وجہ سے دماغ کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایک اور کمپلیکیشن ہے، جو پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہے۔ تو نارملی پیٹ کے اندر پانی بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری انٹسٹائنز ہیں اور جو پیٹ کے اندر والی دیوار ہے اس کو بس صرف لوبریکیٹ کرے، لیکن وہ اگر پانی جمع ہو جائے تو وہ جراثیموں کو انوائٹ کرتا ہے۔ ہمارے انٹسٹائن کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ نارملی وہ لیور کے اندر جاتے ہیں، اور لیور میں ایک بہت اچھا میکینزم ہے کہ جو جراثیموں کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ جب میں نے لیور کے فنکشن بتایا تھے، یہ پوائنٹ میں بھول گیا تھا کہ جگر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو جراثیموں کو بلڈ میں سے لے کے اس کو مارتا ہے۔ تو وہ جو انٹسٹائن میں سے جو جراثیم بلڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ نارمل لیور ہو تو مار دیتا ہے، لیکن اگر لیور ڈیمیج ہو، سروسس ہو، تو وہ کئی دفعہ وہاں سے نکل کے پیٹ میں جو پانی پڑ گیا اس میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں اسپونٹینیس بیکٹیریل پیریٹونائٹس۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ایک بھی خطرناک سچویشن ہے۔ تو اکثر ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے، کئی دفعہ بار بار۔ مثلا پیٹ میں بہت زیادہ پانی ہو تو ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی الٹی اوپر سے آ جائے نیچے سے آ جائے تو ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے ہوش ہو جائے تو داخلے کی ضرورت ہے، پیٹ میں جو پانی اس کے اندر پس پڑ جائے، انفیکشن ہو جائے تو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو داخلہ جب ہوتا ہے تو ہر دفعہ مریض داخل ہوتا ہے تو ہر دفعہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بندہ بچ جائے، اور چانسز ہوتے ہیں، مطلب ہر دفعہ چانسز ہوتے ہیں، کئی دفعہ مریض کو داخل ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک رہتا ہے کئی سال، پھر دوبارہ ہوتا ہے، اس طرح سے چلتا ہے۔ اور ایک سروسس کی کمپلیکیشن ہے لیور کے اندر کینسر آ جانا، اور اگر کسی پیشنٹ کو بیک گراؤنڈ میں سروسس ہے اور ساتھ میں اس کو لیور کا کینسر ہو گیا تو یہ تو انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ کیوں خطرناک سچویشن ہے؟ کہ لیور کینسر بذات خود ایک سیریس بیماری ہے، اور سروسس پہلے سیریس تھا، تو ایک سیریس بیماری دوسری سیریس بیماری کے اوپر جب ایڈ ہوگی تو یقیناً مسئلہ اور سیریس ہو گیا۔ ایک اس کے سیریس ہونے کی اور بھی وجہ ہے کہ جو اس کا سروسس کا الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس میں بھی الجھن آ جاتی ہے اگر لیور کینسر ہو جائے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ٹریٹمنٹ آف کورس بہت ٹیکنیکل ہے، اس کا ایسی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ اس وقت نہیں ہے دنیا میں، کہیں بھی دنیا میں اس وقت کہیں بھی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جو دے کے جو سروسس کا سکڑنے کا عمل اس کو ہم ریورس کر کے نارمل پہ لے، ایسا تو نہیں ممکن۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اس کی کمپلیکیشن ہے اس کو کم کرتے ہیں، یعنی جیسے پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا اس کو تھوڑا سا نکالتے ہیں، جو خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں ان کے اندر تھوڑا پریشر کم کرتے ہیں، پھر جگر میں جو فاسد مادے ہیں ان کو نکالنے کا ایک آلٹرنیٹ میکینزم ہے دوائیوں کے ساتھ، وہ یوز کرتے ہیں، پخانے کے رستے خارج کرتے ہیں۔ پھر وہ انڈوسکوپی کر کے وہ جو خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں ان میں کئی دفعہ کہتے ہیں بینڈنگ، آپ نے لفظ سنا گا کہ بینڈنگ، یہ پہلے ٹیکے لگتے تھے، آج کل وہ بینڈنگ کرتے ہیں، وہ جو پھولی ہوئی وین ہے اس کے اوپر ایسے ایک ربر کا بینڈ سا چڑھا دیتے ہیں جیسے پونی ٹیل کا ہوتا ہے، تو وہ ایک اسپیشل ڈیوائس کے تھرو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ وہ کرتا ہے، تو وہ اس سے وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، لیکن اس کا جو سروسس کا جو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ۔ میں لیور ٹرانسپلانٹ چونکہ آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا،
لیکن یہاں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی پیشنٹ کا لیور بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گیا تو اپنے وہ فزیشین سے ملے اور اس سے اسپیسیفکلی یہ پوچھے کہ کیا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے مناسب کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. ہر بندے کا لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں، لیکن جن پیشنٹ کو سیروسس ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور سوال اٹھائیں کہ کیا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے پراپر کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. لیور ٹرانسپلانٹ بہت بڑی سرجری ہے، لیکن مہنگی بھی بہت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے اور کوئی کسی کا کوئی انشورنس پے کرتی ہے، کوئی گورنمنٹ پے کرتی ہے، ابھی تو ہمارے ہاں میرے خیال میں اور بھی آپشن نکل رہی ہیں، تو ہر بندے کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے اگر اس کے لیور میں بہت زیادہ ہو گیا، بہت ایڈوانس سیروسس ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بریف اکاؤنٹ تھا. یہ بڑی کمپلیکس ڈیزیز ہے، یہ بریف ہونے کے باوجود تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کو یا کسی آپ کے لوڈ ون کو یا کسی عزیز کو، دوست کو، کسی پیارے کو یہ سیروسس ہے تو آپ کو یہ انفارمیشن یوزفل لگے گی، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. بہت نا امیدی کی بات نہیں ہے، بہت ساری ٹریٹمنٹ ابھی ایسی ہے جس کے ساتھ سیروسس کے پیشنٹ کو ہم کمفرٹیبل رکھ کے اس کی زندگی کو پرولونگ کرنے میں، جو ایسے قدرت کا کام ہے لیکن ڈاکٹر کا جو رول ہے اس میں وہ ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹین. اپنی بیماری کو سمجھیے.